وزن مت بڑھنے دو. آپ کی ہائٹ کے حساب سے جو وزن ہے اس کو مینٹین کرو. زیادہ کھا لیا جاگنگ کرو, دوڑو, اس کو کم کرو. تو یہ موٹے موٹے میڈیکل سائنس کی چیزیں ہیں, یہ سب پراٹھا میں دو رائے ہیں, کچھ کہتے ہیں کھا سکتے ہو, کچھ کہتے ہیں نہیں کھا سکتے. اختلاف کا فائدہ اٹھاؤ, کھا لو. ڈاکٹروں کی رائے میں بڑا اختلاف ہے, پراٹھا کھائیں کہ نہیں کھائیں. اجماع امت سے یہ, ڈاکٹروں کے اجماع سے یہ ثابت نہیں ہے, اس لیے ہم کھاتے ہیں صبح پراٹھا, اور دیسی گھی کا کھاتے ہیں, یہ ڈیزل کے نہیں کھاؤ. تو کیونکہ بہت زیادہ پھر وہ اعتدال سے تجاوز ہو جائے گا. ایک عام آدمی کے لیے یہی ہے, ورنہ عام آدمی کہاں سے لائے گا جو ابال کے اور ملٹی گرین, اور اس میں ٹینشن اتنی ہے نا ملٹی گرینوں میں. ایک دن میں نے ملٹی گرین آٹا پکایا, گھر والوں سے کہا کھانا بناؤ, تو میں نے کہا بس پراٹھا کھا کے مر جانا یہ زیادہ بہتر ہے ملٹی گرین آٹے سے کھا کے زندہ رہنے سے. مشکل, ٹینشن میں نہ ڈالو, لیکن کچھ تو ہو نا, وزن تو نہ بڑھنے دو نا کم از کم. تو اعتدال سے نا اپنی صحت کی پرواہ کرو. ہفتے میں کم از کم ایک دن جاگنگ کر لیا کرو اگر روزانہ نہیں ہو رہی. اگر جاگنگ نہیں ہو رہی, واکنگ تو کرو میرے بھائی. چلو تو صحیح, رات کو یا شام کو یا صبح کو واکنگ تو کرو, کچھ تو ہلو تو کم بختو. مقصد, میرا مقصد یہ ہے, پڑے پڑے مر جاؤ گے. دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بھی کھا رہے ہیں, پتہ نہیں پیٹ کیوں خراب نہیں ہوتا. مجھے جب دعوتوں میں لوگ کہتے ہیں نا آپ نے اتنا کیوں نہیں کھایا, میں کہتا ہوں وہ سمجھتے بہت پرہیزگار ہیں یہ حضرت جی دھونے والے لیے. میں کہتا ہوں میں ہضم نہیں کر سکتا یار اتنا جتنا تم لوگ ہضم کر رہے ہو. تو تم پہ حیران ہو رہا ہوں, کیونکہ عادت نہیں ڈالی نا ہم نے. لوگوں نے عادت ڈال کے نا اپنے معدے کے اسپیس کو بڑھایا ہوا ہوتا ہے, وہ کھائے جا رہے ہیں, ہضم ہو رہا ہے. میرے سے نہیں ہوتا ہضم. میں اگر صبح پیٹ بھر کے ناشتہ کیا, بہت زیادہ دوپہر پیٹ بھر کے, رات کو نہیں کھایا جائے گا, پھر رات کو ہلکا کھانا پڑے گا. یا کھائے جا رہے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں ہمارا میدا بہت مضبوط ہے. یہ میدا مضبوط نہیں ہے, یہ ڈھیٹ ہے, یہ بدتمیز میدا ہے, یہ ڈھیٹ ہے, یہ مروائے گا تمہیں. وہ میدا زیادہ اچھا ہے جو تھوڑا زیادہ کھاؤ تو خراب ہو جائے. وہ سگنل دے دیتا ہے کہ بس آپ نے اس کو کھلا کے ڈھیٹ بنا دیا. وہ کہہ رہا ہے یار بس اب روزانہ خراب تھوڑی ہوتا رہوں گا میں. جیسے ایک ڈاکٹر نے بتایا, میں نے کہا رسم تو اتنا گندا پانی کراچی میں آ رہا ہے, لوگوں کے پیٹ خراب نہیں ہوتے. کہتے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ پانی اچھا ہو گیا ہے, پیٹ عادی ہو گیا اس گندا پانی پینے کا, تو پیٹ خراب نہیں ہوگا, لیکن اس گندے پانی کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ تو بہرحال ظاہر ہوں گے. پیٹ تو آپ کسی بھی علاقے میں جاؤ, 2-4 دن پانی آپ کا پیٹ خراب کرتا ہے, پھر پانی کی عادت ہو جاتی ہے انسان کو, لیکن اس میں جو گند ہے وہ تو پیٹ خراب کرے گا نا, وہ سوری باڈی کو خراب کرے گا وہ. تو اس لیے میرے بھائی صحت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. وہمی نہ بنو, سب کچھ کھاؤ پیو, مصنوعی چیزوں کو بولو چھوڑ دو. اور یہ کولڈ ڈرنک سے زیادہ خطرناک یہ طاقت کے جوس ہیں. کہتے ہیں میں فریش ڈبے کا فریش جوس پیتا ہوں. جب ڈبے کا کہہ دیا تو فریش جوس ہے نہیں وہ. یہ میں نے ایک دن بیان میں کہا تھا کہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نا ایک ملٹی نیشنل کمپنی بڑی مشہور ہے, میں نام نہیں لیتا, اس کا وہ جوس پیتا ہوں میں, اورنج جوس. میں نے کہا اورنج بھی کہتے ہیں, اس میں وائٹامن سی ہوتا ہے. میں نے کہا یار لطیفہ سنانے سے پہلے بتا دینا چاہیے کہ بہت بڑا لطیفہ سنانے والا ہوں, تاکہ میں اس حساب سے اپنے لنگس میں اسپیس پیدا کروں ہنسنے کی. ایک دم اتنا بڑا لطیفہ سن کے نا بعض دفعہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے. کمپنی کا جوس ہے, اس پہ کیا کہہ رہا ہے, وٹامن سی کہہ رہا ہے, اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. میں نے کہا بے وقوف کسی اور کو. یہ میں اس اسٹائل سے آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے ڈبوں کے جو جوسز ہوتے ہیں کتنی عظیم الشان کمپنی ہو, وہ جاپانیوں نے کیوں نہ بنائی ہو, اس میں حلفیہ بول سکتا ہوں وٹامن سی بولو نہیں ہوتا, ہو نہیں سکتا اس میں, کیونکہ وائٹامن سی آپ جب اس کو گرم کرو گے یا اس میں کیمیکل ڈالو گے, اس کو سیو کرنا پڑتا ہے نا. وہ جوس ایسا تو نہیں ہے نا کہ ادھر ڈبے میں آیا ادھر لوگوں نے پی لیا, کم سے کم بھی 1.5-2 ہفتے تو دکان میں رہے گا نا وہ. تو وائٹامن سی تو آپ لیمن جب نکال کے رکھتے ہو نا کافی دیر تک, اس سے اڑ جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے, جو بالکل آرگینک ہے, ادھر کہاں سے رہے گا. تو یہ وٹامن سی کے نام پہ بیوقوف بن رہے ہیں لوگ. ڈبے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے, لکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے. میں کوئی ڈبہ بلاؤں اس ڈبے پہ لکھوں اتنا آئرن, اتنی میگنیشیم, اتنا پوٹاشیم, اتنا فلانا, اب کون جا کے چیک کرے گا ہے بھی کہ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے, کمپنی کہتی ہے کہ جب ہم نے یہ ڈبے میں پیک کیا تھا تو یہ تھا, اس وقت کا لکھا ہوا ہے وہ, بس کمپنی اس کی ذمہ دار ہے, اس پہ کیس نہیں ہو سکتا. اب یہ نہیں کہ 1.5 ہفتے بعد بھی ہے, کمپنی کہے گی جب پیک کیا تھا بھائی تھا, اس وقت تھا. جیسے ایک آدمی کو عادت تھی چیزوں کو ٹھوکر مار کے پوچھتا تھا یہ کیا ہے, تو ایک بیچارہ جو ہے وہ گاؤں کا آدمی شیشے کے برتن لے کے جا رہا تھا پوٹلے میں باندھ کے, تو اس سیٹ نے اس برتن کو اس کو نہیں پتا تھا سیٹ صاحب کو کہ اس کے اندر شیشے کے برتن ہے. اس نے اس پوٹلے پہ زور سے ٹھوکر ماری پاؤں کی, بولا اس میں کیا ہے, کہہ رہے ہے نہیں, تھا اب نہیں. تو ہوگا وائٹامن سی آئرن مائرن کسی زمانے میں جب ڈبے میں اس کو ڈالا گیا تھا, ہو سکتا ہے تھا, اب نہیں ہے بھائی. میرا گلا بہت سینسیٹیو ہے, پیٹ بھی, مجھے لیب ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی جوس کی.
گلا میرا فوراً بتا دیتا ہے کہ 2 نمبر چیز ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے کچھ دیے ہوتے ہیں ایسے سینسر لگائے ہوئے ہوتے ہیں. کتنی ہی اچھی کمپنی کا جوس ایک گلاس بھی پی لوں میرا گلا اور پیٹ بھی بتا دیتا ہے کہ غلط چیز گئی ہے پیٹ میں. لیکن آپ یہ فریش جوس پیو, گنے کا جوس بھی پی لو نا, حالانکہ اس میں بھی اوٹ پٹانگ چیزیں ڈالی جا رہی ہے, پھر بھی وہ ان پیکنگ کی جوسوں سے اچھا ہے وہ جو کمپنی پیک کر کے آپ کو پلا رہی. اول تو جوس پیو ہی نہیں, چاہے کوئی بھی جوس ہو, چاہے آرگینک ہی ہو. پھل پیدا کیا نا اللہ نے, سیب کھاؤ, سیب کا جوس کیوں پی رہے ہو؟ آم کھاؤ, آم کا جوس کیوں پی رہے ہو؟ انگور کھاؤ, انگور کا جوس کیوں پی رہے ہو بھائی؟ یہ سب چیزیں کھاؤ نا, کیا مصیبت ہے تمہیں؟ تو اس لیے یہ ڈبے وبے سب چھوڑ دو, یہ سب بیوقوف بنانے کی. ایک ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ کہیں گے مولوی صاحب کیوں میڈیکل سائنس کی باتوں میں گھس رہے ہو؟ بھائی ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں, بڑے ڈاکٹر, انہوں نے کہا جس چیز کا بھی ایڈ چل رہا ہے نا ٹیلی ویژن پہ کہ یہ کھاؤ, جس چیز کا بھی ایڈ چل رہا ہے اس کو کبھی بھی مت کھاؤ, کیونکہ ایڈ یہ مونیٹائز ہوتا ہے, کمپنی اس کے پیسے دیتی ہے. تو ایڈ چلا کے وہ کمپنی پھر اپنے پیسے اپنی پروڈکٹ بکوا کے وہ پورے کرتی ہے. وہ آپ کی صحت کے لیے کمپنی وجود میں آئی نہیں ہے. آج کل ہسپتال صحت کا کام نہیں کر رہے, جوس کی کمپنیاں تمہاری صحت کا کیوں خیال کریں گی بھائی؟ جن ہسپتالوں کا کام تھا ہیلتھ, وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, اور آپ سمجھ رہے ہو کہ کمرشل ایک کمپنی ہے جوس کی, وہ آپ کی صحت کا خیال کرے گی. تو یہ رمضان میں لوگ پی رہے ہوتے ہیں فلانا کمپنی کا جوس, فلانے کمپنی کا جوس, بیڑا غرق کر رہے ہو. جوانی میں کچھ پتہ نہیں چلتا. ہمارے دوست پٹھان آتے ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بیٹا ابھی کچھ نہیں ہوگا, پٹھانوں کی بھی اب وہ صحتیں نہیں رہے. پٹھانوں کے دادے 99 سال تک شادیاں کر رہے ہوتے تھے, اب کر رہے ہیں. کوئٹہ والوں کی ہڈی دیکھو, فولاد جیسی ہڈی ہوتی ہے پٹھانوں کی. ایک ڈاکٹر نے کہا پٹھان کی جو کوئٹہ اور یہ جو کے میں پہاڑی علاقوں کے پٹھانوں کی ہڈی اتنی مضبوط ہے, اگر یہ صحت کا خیال کریں یہ 150 سال تک زندہ رہے. اتنی مضبوط ہڈی, ایک ہڈیوں کے اسپیشلسٹ نے مجھے بل واسطہ بتایا کسی کے ذریعے, اتنی مضبوط ہڈی آج رہی ہے پٹھانوں کی وہ صحت. آپ دیکھ لو, میں بھی پشاور سے ہو کر آیا, وہی یار 50 سال میں سب آڑے ترچے بھائی, 60 سال میں سب ٹیڑے میڑے. کوئٹہ میں بھی کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے, کوئی سانس کا پیشنٹ ہے, کوئی وہ گئے ونس اپون اے ٹائم. تو یہ سب کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے؟ یہ سب اسی نے کیا ہے, چینی نے, بیکری آئٹم نے, کولڈ ڈرنک نے. اب گاؤں دیہاتوں میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں بہت تیزی سے, ڈبل روٹیاں کھانا شروع کر دی انہوں نے. تو اتنا تو بنتا ہے, ان چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے, کم از کم کر دو. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نان مان مت کھایا کرو. میں سے تو ہمارے ابا کو ایک دن کسی نے ڈبل بریڈ دے دی, ڈبل روٹی. ہمارے ابا گاؤں دیہاتوں کے پلے ہوئے, وہ روٹی کھانے کے عادی تھے, ان کو کسی نے دی ڈبل روٹی. حالانکہ پاکستان نیوی میں تھے اور پوری دنیا گھومی, ایسے دیسی نہیں تھے کہ دنیا کا پتہ ہی نہ ہو. ساری دنیا کا کوئی ملک نہیں چھوڑا انہوں نے سوائے چین اور آسٹریلیا کے. کہتے ہیں مان ہی گیا, باقی پوری دنیا میں ٹریولنگ, ڈبل روٹی نہیں کھاتے تھے. ایک دن مجھے یاد ہے والدہ نے دے دی کہ کھا لیں, والد صاحب نے جب گھمایا نا منہ میں چپڑ جاتی ہے ڈبل روٹی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کہتے ہیں اتنا غصے, وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے گناہوں کی سزا دی ہوئی ہے ان لوگوں کو, روٹی سے ہٹا کے کس پہ لگا دیا؟ ڈبل روٹی. چپڑ جاتی ہے منہ میں. میں بھی ڈبل روٹی جب کھاتا ہوں نا تو چائے کے ساتھ اس کو نرم کر کے اتارتا ہوں, مطلب چپڑتی آٹے کی طرح چپک جاتی. انگریز کے جتنے کھانے ہیں کوئی ایک بھی کم بخت ڈھنگ کی چیز نہیں کھاتا. برگر بند کھاتا رہے گا, منہ میں چپڑتا رہے گا وہ سارا. ہماری روٹی ہے لال آٹے کی, کیسا مزہ آتا ہے چبانے میں, کر کے حلق میں نیچے اترتی ہے. اور اس روٹی کا ایک ویٹ ہوتا ہے, اس ویٹ کی وجہ سے قبض نہیں ہوتا, یہ بھاری ہوتی ہے, جاتی ہے نا, پش کرتی ہے. تبھی لوگ کہتے ہیں ہم صبح ناشتے, ایک صاحب سے میں نے کہا یار تم واش روم نہیں جاتے؟ کہتے ہیں یار واش روم میں جب میں ناشتہ کرتا ہوں تو پچھلا والا جا کے اگلے والے کو پش کرتا ہے, پھر رپورٹ پیش ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ ایک پورا سائیکل, ایک سسٹم ہے قدرت کا بنایا ہوا کہ بھئی جب آپ لال آٹے کی روٹی کھاتے ہو, فائبر ہوتا ہے اس میں, وہ جاتی ہے پش کرتی ہے, اس کا ایک ویٹ ہوتا ہے. اگر آپ برگر کھاؤ گے وہ ویٹ نہیں بنے گا آپ کا. اگر آپ خالی یہ اسی طرح کی چیزیں پھوڑتے پھاڑتے رہو گے تو وہ نہیں بنے گا. قبض کی بیماریاں, بڑی آنت کا کینسر, پتہ نہیں کیا کیا. کوئی بندہ اپنا جا کے ٹیسٹ کرا کے دیکھے, وہ بیماریوں کا ڈبہ نکلے گا, ڈبہ, بیماریوں کا ڈبہ. اور اس بیماریوں سے زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. سست بیٹھے رہتے ہیں, پڑے ہوئے, جہاں پڑا ہوا, نیند نہیں آ رہی, بے خوابی, ڈپریشن, نہ چل سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے. لطیفہ سناؤ تو ہنسی نہیں آئے گی, کمبخت کو بیٹھا رہے گا, ہلانا پڑتا ہے, بے لطیفہ سنا ہے میں نے. رونے کی بات کرو, رونا نہیں آئے گا, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے ہو کیا رہا ہے. دوسری شادی کی بات کرو تو یہ پھر وہ دوسری شادی لے کے بیٹھ گئے. جوان ہوتے اور فل آپ کا جو ہے نا باڈی ایکٹیو ہوتی, دوسری شادی کی بات سن کے پڑک جاتا ہے ایک دم, اڑے یار کیا زبردست ہو گیا. کرتے نہیں کرتے وہ آپ کا ہیڈ ایک ہے. اب تو سست پڑے رہتے, ہلتے ہی نہیں ہے. تو یہ سب اس کی علامت ہے, زندگی کی رنگینیاں ختم. اور یہ اس کی علامت ہے. ہمارا ایک دوست تھا,
عادت ہوتی ہے نا, لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں جوانی کے مزے. پہلے بوڑھے کہتے ہیں یار حضرت جی آپ تو بڑھاپے میں جوانی کے مزے لے رہے ہو. وہ لڑکا تھا 24 سال کا, میرا دوست تھا. میں نے کہا کیسی گزر رہی ہے؟ کہہ رہے جوانی میں بڑھاپے کے مزے لے رہا ہوں میں نے کہا ہم نے یہ تو سنا ہے بڑھاپے میں جوانی کے مزے, یہ فرسٹ ٹائم سنا ہے. کہہ رہے نہیں, میں جوانی میں مفتی صاحب بڑھاپے کے مزے. کہہ رہے یہاں بھی درد ہوتا ہے ادھر بھی درد ہوتا ہے. ایک نے تو مجھے کہا مفتی صاحب, جوان لڑکا ہے, کہہ رہے یار میں جب سجدے سے قیام میں کھڑا ہوتا ہوں نا نماز میں, کڑاکے نکلتے ہیں میرے, کڑاکے. کہہ رہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کڑاکے سمجھتے ہو, کٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں, جتنی بھی ہڈیاں ہیں نا چٹکتی ہیں. میں نے کہا ابھی سے آپ کا یہ حال ہو گیا ہے, کڑاکے نکل رہے ہیں آپ, کسی کے کڑاکے نکل رہے ہیں, کسی کے شڑاکے نکل رہے ہیں. کوئی اب پہلے آپ کو یہ کرسیاں نظر آتی تھی مسجدوں میں ہیں, زندگی ہم نے گزار لی. بوڑھے میرے نانا 99 سال میں 98 سال تک تو کھڑے ہو کر تراویح پڑھی ہے انہوں نے. کیا تھا بھائی, کوئی میڈیکل سائنس نہیں جانتے تھے, کوئی یوٹیوب نہیں تھا جو ڈاکٹر گائیڈ کر رہے ہوں, یہ نہیں تھا. بس یہ جو کولڈ ڈرنک, پیزے, برگر, اور یہ جو آپ بازار سے پروٹین والا گوشت لیتے ہو نا, فریز جو فروزن گوشت ہوتا ہے, اس کی بھی بڑی کمپلین ہے. میں اس کی غیبت نہیں کر رہا آپ کے سامنے اس گوشت کی, میں کاروبار بند نہیں کرنا چاہتا. گوشت وہی اچھا ہوتا ہے, جاؤ ذبح کرواؤ اور لے آؤ. تازہ تازہ نہیں بولوں گا, وہ ولاگ یاد آ جاتا ہے وہ لوگوں کا نہیں جو منہ پہ لال ماسک لگا کے آتا. اٹ از کالڈ گوشت. یہ جو فروزن گوشت ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے کتنے مہینوں میں. بعض لوگ کہتے ہیں, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, ہو سکتا ہے کچھ لوگ کرتے ہوں کچھ نہ کرتے ہوں, لیکن بہت سی کمپنیاں اس میں انجیکشن دے دے کے اس کو سیو کرتی ہیں. کچھ ذائقے کے انجیکشن دیے جاتے ہیں مسالوں کے لیے تاکہ وہ اندر چلا جائے, اس میں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے. میرا دوست کل آیا مچھلی لے کے, کہتا ہے اب میں باربی کیوں کروں گا مچھلی کا. میرے لیے الگ مچھلی بنائی ہے بغیر مسالے والی, حالانکہ میں مسالوں کا شوقین ہوں. کیوں؟ میرے اتنے تجربے ہیں, یہ باہر کے مسالے جب لگتے ہیں نا, اب مچھلی کھانے کا فائدہ کم ہوگا, اس مسالے کو پیٹ میں اتارنے کا نقصان بولو زیادہ ہوگا. میں نے کہا نہیں, مسالہ بناؤ گھر کا مسالہ, ادرک لہسن وسن جو بھی کالی مرچ والی وہ بنا لو. آپ پسا ہوا مسالہ باہر سے خرید رہے ہو نا, مجھے ایک بہت ایماندار تاجر نے بتایا ہے جو 2 نمبری نہیں کرتا. اس نے بتایا کہ میں 2 نمبری نہیں کرتا, لیکن کچھ 2 نمبریاں ایسی ہیں وہ کرنی پڑیں گی مجھے, اور میں بتا کے کرتا ہوں وہ, اور میں بتاتا ہوں بھائی یہ ملاوٹ اس میں ہے اور ہر جگہ ہے تاکہ میرا مال حرام نہ ہو. وہ 2 نمبری کہہ رہا ہے ہلدی کو جب ہم پیستے ہیں اس میں کلر بولو ملاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے کرتے ہوں گے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ کرتے ہوں. آپ کو ہلدی چاہیے, ہلدی کی وہ لے کر آؤ, اس کو خود کوٹ لو, تھوڑا سا کمر میں درد ہوگا پھر ٹھیک ہو جائے گی, ٹھیک ہے. کالی مرچ کا پاؤڈر بھی میں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے. کچھ بھروسہ نہیں ہے بھائی ملک میں کیا ہو رہا ہے. ایک دفعہ میں جوڑیا بازار گیا تو بہت دفعہ ہوں, لیکن ایک دفعہ میں نے یہ منظر دیکھا مسالوں کے مارکیٹ میں. میں جب اندر گھسا ہوں نا, اتنے بڑے بڑے چوہے, اتنے بڑے بڑے یار, وہ سب چیزیں کھا کھا کے نا اتنے مشٹنڈے ہو گئے تھے. میں ولاگ بنا سکتا تھا, لیکن میں نے کہا کسی کا کاروبار کا بیڑا غرق ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو لوگوں کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو ایک بندہ کر رہا ہو نا, وہاں تو ماشاءاللہ ہر دوسرا تیسرا کی دکان کا یہی حال. ڈسپلے بڑا خوبصورت, بادام پستے, ڈسپلے پہ آپ جائیں گے نا, صاف ستھرے بادام, صاف ستھرے پستے, ایسا خوبصورت. پیچھے گودام جہاں سے یہ آ رہا ہے, میں گھسا ہوں اس گودام میں, جو منظر میں نے وہاں دیکھا ہے نا, پیچھے جو گودام کی حالت تھی. اس نے کہا بھائی یہی سسٹم کیا چل رہا ہے, یہی سسٹم چل رہا ہے. پیچھے گودام, ڈسپلے پہ تو بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے. ایک آدمی نے بتایا, میں بہت بڑے ہوٹل میں گیا, اتنا صاف ستھرا ہائیجینک کھانا ان کا زبردست. کہہ رہا میں ایک دن کچن میں گیا ہوں نا, پیاز پہ جو کٹ رہے تھے لوگ پاؤں رکھ رکھ کے چل رہے تھے اس پیاز پہ, ملازمین. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پیاز کا ڈھیر لگا ہوا نا, تو جگہ نہیں مل رہی, اسی پہ سے چل کے چلا. اندر کچھ اور ہوتا ہے. باہر ملکوں میں تو بڑا خیال کیا جاتا ہے. سعودی عرب میں کچن میں کیمرے لگے ہوتے ہیں, بیک میں خوراک والے 24 گھنٹے بندے بٹھائے ہوئے, دیکھتے رہو گے. ہمارے ہاں ایسا کوئی سسٹم ہے بولو؟ کہیں کوئی کیمرہ دیکھا آپ نے؟ ہمیں تو سامنے جو نظر آ رہا ہے, مسالوں میں کیا ڈل رہا ہے کچھ پتا نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے مسالے بیرون ملک پابندی ہے ان پہ. کسی نے کہا لو, پھر کمپنیوں کے نام لیے کہ دیکھو یہ مسالہ بھی سعودی عرب میں ملتا ہے, یہ مسالہ بھی سعودی عرب میں ملتا ہے. بھائی دیکھو, جب کوئی بندہ بات کرتا ہے نا, اس سے اس کا مطلب پوچھا جائے, فوراً اعتراض نہ کیا جائے. تو میں نے ان کو, مسالے ملتے ہی نہیں کمپنیوں کے, لیکن اس کا فارمولا چینج ہوتا ہے. یہاں پر جو بریانی مسالہ ہے اور ہے, سعودی عرب میں اسی کمپنی کا بریانی مسالہ بولو الگ ہوگا. یہاں پر جو بریانی جو نہاری مسالہ ملے گا جس کمپنی کا, وہ الگ ہے. یہی جب جائے گا امریکہ میں تو چین, وہ یہ گن افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ شریعت کا حکم ہے, تو چھوڑ دو اپنے آپ کو, ان فضول چیزوں سے بچاؤ اپنے آپ کو, تاکہ
ایک اچھی انسان زندگی گزارے, اللہ رسول بھی خوش ہوں گے اس سے, میرا خیال ہے. کیا خیال ہے؟ اور دیندار لوگوں پہ تو یہ بہت ہی برا لگتا ہے. اللہ عمل کی توفیق. بعض علماء کہتے ہیں فی سبیل اللہ سے مراد صرف قتال فی سبیل اللہ ہے, اس سے کچھ اور مراد نہیں تحریف قرآن کے زمرے میں آتا ہے. یہ بات غلط ہے. یہ ضرور ہے کہ جہاں قرآن میں فی سبیل اللہ جہاد کے معنی میں آیا ہے تو وہاں تو جہاد ہی کے معنی میں ہے, لیکن قرآن و سنت میں خود فی سبیل اللہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے جو حج پہ نکلتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ, جو مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ. تو کوئی بھی دین کے کام میں نکلا ہے وہ فی سبیل اللہ ہی کہلائے گا. گڑبڑ یہاں ہوتی ہے کہ جہاد میں جو فضائل ہیں, بعض مواقع پہ جہاد کو فی سبیل اللہ کہا گیا ہے, تو جو جہاد کے فضائل ہیں وہ آپ کسی اور جگہ پہ فٹ نہ کریں فی سبیل اللہ کہہ کے اس کو. تو فی سبیل اللہ تو سارے کام ہیں, لیکن جہاد فی سبیل اللہ کے جو اسپیسیفک الگ سے فضائل ہیں وہ کسی اور جگہ فٹ کرنا جائز نہیں ہے. یہ غلط ہو جائے گا. پھر وہ شیعہ سنی کی بات نہیں کیا, اور مجھ سے اگر کوئی شخص ارے حیا کے خلاف مسئلے نہ پوچھا کرو. ایک مسئلہ پوچھا تو بڑا حیا کے خلاف ہے, چھپڑ میں پوچھ لو, اتنے کھلے ڈلے مسئلے نہیں ایسے پوچھا کرو بھائی. اور ہر ایک کے ہے بھی نہیں نا, بعض مسئلے حیا کے خلاف ہوتے ہیں لیکن ضرورت ان کو سب کو ان کی ضرورت ہوتی ہے, وہ پھر میں اناؤنس کر دیتا ہوں. لیکن بعض مسئلے کو انفرادی نوعیت کے ہوتے ہیں, حیا کے خلاف بھی ہیں, تو کیا ضرورت ہے ان کو اناؤنس کرنے کی. دوسرا مجھے لیمو روزانہ اپنے خرچے پر پیوں یا دوسروں کے, باقی کہہ رہے ہیں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور پینے سے, کیا لکھا ہے, پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے, ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. وائٹامن سی سے ہڈیاں کمزور کی ہوں گی میرے بھائی. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں جب یہ لیمن کا پانی پیتے ہیں نا تو یہ دانتوں میں لگتا ہے, اس کا ایسڈ یہ دانتوں کو خراب کر دیتا ہے. میرے دانتوں کو نہیں کرتا, میں تو ایسے ہی پیتا ہوں, لیکن دانتوں کو دانت خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں. تو اس کا طریقہ اسٹرا سے پیا کریں, پھر وہ سمجھ رہے ہو, کیونکہ لیمن ہے تو ایسڈ نا جب دانتوں سے لگ کے جاتا ہے نا تو یہ اس کی تہ کو خراب کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اسٹرا سے پیا کریں. دوسری بات, لیمن گرم پانی میں ڈال کے کچھ لوگ نہار منہ پیتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. وہ کہ اس کے کچھ فائدے ہیں لیکن پیٹ کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, کیونکہ لیمن ایسڈ ہے. جب آپ خالی پیٹ پیتے ہیں تو وہ معدے کی دیواروں کو متاثر کرتا ہے, اس میں گڑبڑ کرتا ہے. یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. بالکل جب خالی پیٹ ہو تو میرا خیال ہے اجتناب کریں, باقی قبلہ حکیم سے پوچھیں کیا کرنا ہے آپ لوگ, لیکن کوئی اس سے نقصان نہیں ہوتا. ہاں ایسڈ جو بھی آپ کھائیں گے تھوڑا بہت کیلشیم کو وہ ہو سکتا ہے نقصان کرے, لیکن ہم کیلشیم کی دوسری چیزیں اتنی کھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اس سے, سمجھتے ہو. اب ایک آدمی لیمن ہی پہ سیٹ ہو جائے وہ تو ہڈیاں ختم ہو جائیں گی اس کی, لیکن لیمن کے ساتھ ساتھ پھر وہ دیسی گھی کھا رہا ہے یا روٹی سالن گوشت جو بھی انڈے منڈے بھی تو کھا رہا ہوگا نا, تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ لیمن کے بھی فائدے ہوں گے اور کیلشیم بھی آئے گا. خالی لیمن ہی پہ سیٹ ہو گیا تو پھر تو غلط ہے. لیمن خالی پی لیا کرو, بہت فائدے مند چیز ہے, ان باتوں میں مت پڑو. روزانہ ایک گلاس پینے میں کوئی حرج نہیں ہو, بہت فائدہ ہے. اس کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ ہے. نہیں کھانا تو جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو. وہ دعا کیجیے میرے بیٹوں کی شادی ہو جائے, خاندان میں 2-3 سال سے. اتنا ہلکا ہلکا لکھتا ہوں, چشمہ لگانا پڑتا ہے, شرم آتی ہے مجھے, برا لگتا ہے اور اچھا نہیں لگتا, شو خراب ہوتی ہے چشمہ لگا. چشمہ بھی دیکھو بوڑھوں والا رکھا ہوا ہے میں نے, مجبوری ہے, یہاں تک بقدر ضرورت لگاتا ہوں. وہ نظام دعا کہ میرے بیٹوں کی شادی ہو جائے, نے خاندان میں 2-3 سال سے کوشش ہے, مگر کوششوں میں جب لڑکی والوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ سے اصلاحی تعلق ہے تو ان کی شادی نہیں ہوتی. دوسری شادی کے میرے سے اصلاحی تعلق ہے اس لیے شادی نہیں ہو رہی, تو میری تو ایک بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر جو لوگوں کو خود موٹیویٹ کر رہا ہے اس کی 4 کیسے ہو گئی؟ آپ کہہ سکتے ہو آپ مشہور ہو اور آپ کے پاس پیسہ ویسا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اب مشہور ہوا نا. 2011-12 میں میری تیسری شادی ہوئی تھی, اس وقت تو بہت زیادہ مشہور بھی نہیں تھا. تو اس لیے کچھ قسم کے لوگ شادی نہیں کریں گے, کچھ قسم کے شادی کر دیں گے. تو تلاش کرتے رہو رشتے, ایک نہ ایک دن ہو جائے گی. کمارا کوئی نہیں مرتا, یہ ذہن میں رکھو. کمارا جو مر رہا ہے وہ اپنی حماقت سے کمارا رہنے کی وجہ سے مرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بیسک ضرورتیں انسان کی پوری کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے 3 لوگوں کی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے, اس میں ایک وہ شخص ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہو. تو اگر وہ سیریس ہے نا اس میں, اللہ اس کا انتظام کرے گا. میں نے ایسے ایسے لوگوں کی شادی ہوتے دیکھی ہے جن کی کوئی امکان ہی نہیں تھا, سیدھے سے مایوس ہو کے میرے پاس آئے تھے. میں نے کہا یار آپ کوشش, کاروبار کی بھی کوشش کرو, رشتے بھی تلاش کرتے رہو, اللہ نے چاہا ہو جائے گی. آج ہو بھی گئی, ان کی اولاد بھی ہے. یہ ایسا کام ہے اللہ کی مدد کے بغیر ہوتا نہیں ہے. مودیزا میرے ابو اور میرے سوسر شادی نہیں کروا رہے, میرا نکاح ہو گیا ہے پر رخصتی نہیں کر رہے, اور شادی کا پورا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں, کچھ بتا دیں کیا کروں. رخصتی نہیں کر رہے تو آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا نکاح سے پہلے کہ اتنے عرصے کے بعد رخصتی ہوگی,
اگر ایگریمنٹ کیا تھا تو پھر آپ کو اس ایگریمنٹ کی پابندی کرنی پڑے گی. شروع میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ 2 سال تک رو، پھر ایک دم ان کو دماغ کے جو ہے نا وہ جنون چڑھتا ہے. تو بھائی جب آپ نے کیا تھا معاہدہ تو پھر اس کی پابندی کرو. اور اگر ایسا معاہدہ نہیں تھا، جلدی رخصتی طے ہوئی تھی، پھر اگر دیر کر رہے ہیں تو ظلم کر رہے ہیں، پھر گھوڑے پہ بھگا کے لے جاؤ، یہی کہہ سکتا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ جب تک دین مغلوب ہے اس وقت تک کوئی کاروبار جائیداد بنانا دنیا میں رہنا حرام ہے. پتہ نہیں ڈاکٹر اسرار نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، لیکن اس سے دین غالب ہونے کے بجائے اور مغلوب ہو جائے گا، کیونکہ جائیدادیں بھی نہیں ہوں گی، کاروبار بھی نہیں ہوگا، تو مسلمان اور کمزور ہو جائیں گے. تو وہ تو تھوڑا بہت جو غلبے کا امکان تھا وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ. ڈاکٹر صاحب نے ایسا کہا نہیں ہوگا میرا خیال ہے ہمارے دین میں. اور اگر کہا ہوگا تو ان سے پوچھا جائے، اگر زندہ ہوتے تو پوچھتے اس کا مطلب. ان کے بیٹے زندہ ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کے والد صاحب نے جو یہ کہا تھا اس کا کیا مطلب، کیا بتانا چاہ رہے تھے. ہمارے دین میں رہبانیت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے تبلیغی بزرگ جو رائے میں مقیم ہو جاتے ہیں سارا سال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، کیا یہ صحیح ہے؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہیں ہوتے، ان کی بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، اور وہ پہلے سے اتنے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ان کا چلتا ہوا کاروبار ہوتا ہے، اس سے ان کی ارننگ آ رہی ہوتی ہے، اس سے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. دین کے لیے وقف ہو جانا یہ رہبانیت نہیں ہے، بشرطے کہ آپ بیوی بچوں کا خرچہ اٹھا رہے ہو. رہبانیت جب ہے جب آپ نکاح بھی نہ کرو کہ میں شادی نہیں کروں گا تاکہ بچوں کا خرچہ نہ اٹھانا پڑے، اور پھر دین کے لیے وقف ہو جاؤ، یہ رہبانیت ہے. یا شادی ہو گئی اور اب بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا رہے، وقف کر دیا، تو وہ کہاں سے کھائے گی بھائی؟ تو ریونڈ میں میرے علم میں جتنے بھی مقیمین ہیں وہ سب کے چلتے ہوئے بزنس ہیں، کاروبار ہیں. اب وہ سب چیزوں سے آزاد ہو کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور ان کے کاروبار چل رہے ہیں. تبلیغ میں کہیں بھی اس کی اجازت نہیں دی جاتی. حتیٰ کہ آپ سال لگانا چاہتے ہو نا، اور آپ کا ابھی امتحان ہونے والا ہے، تو تبلیغ والے آپ کو سال کے لیے 4 مہینے کے لیے نہیں جانے دیں گے، بولیں گے آپ پیپر پہلے دو، کیونکہ آپ کا فیوچر برباد ہو رہا ہے. اگر کوئی پرسنلی اپنے طور پر غلط کر رہا ہے تو پھر تبلیغ والے اس کے ذمہ دار نہیں. تو ایسی رہبانیت تبلیغ میں ہے نہیں جہاں تک میری معلوم. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے، اس کا تبلیغ کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے. کراچی میں تقریباً چند روز بعد حکومت کے حکم کی وجہ سے راستوں کو بند کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عوام اور ایمبولینس وغیرہ کو وہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کیا جو پولیس اہلکار روڈ بند کرواتے ہیں انہیں گناہ ہوگا؟ بھائی پولیس تو پابند ہوتی ہے حکومت کے فیصلوں کے، وہ تو وہی کرے گی جو، ورنہ حکومت ان کو بہت سخت کیس بن جاتا ہے پولیس کے خلاف اگر وہ آرڈر کو فالو نہ کرے. البتہ جو مذہبی لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں وہ بہرحال مجرم ہے. میں نے حدیث کئی بار سنائی ہے، نبی نے فرمایا سب سے آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر کوئی نہیں اٹھائے نا تو آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. تو یہ تکلیف دہ چیز نہ اٹھانے پر ہے، اور راستے کو بند کر دینا تکلیف دہ چیز، یعنی ایک کانٹا پڑا ہوا ہے وہ اتنی تکلیف نہیں دیتا، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کو اگر آپ نے نہیں اٹھایا تو آپ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے. اور جو پورا جلوس لا کے روڈ بلاک کر دے، لوگوں کے آنے جانے کے راستے بند ہو جائیں، ایمبولینسوں کو مصیبت پیش آئے، اور دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا، یہ جو ہمارے یہاں ہی ہو رہا ہوتا ہے، یہ تو عین عذاب میں ڈال دیا آپ نے لوگوں کو. تو وہ ایمان کے آخری درجے میں بھی کہا، تو پہلے درجے میں بھی نہیں ہے. اس لیے بند ہونے چاہیے سارے جتنے بھی جلوس جلسے. ابھی کیا ہوا ہے جاپان میں، جنہوں نے، جو میرے ہوسٹ ہیں نا جاپان میں، جنہوں نے مجھے بلایا تھا، ان کا فون آیا، انہوں نے کہا جاپانیوں نے جاپان نے ویزے بند کر دیے، مفتی صاحب تبلیغ کے ویزے بند کر دیے، علماء کے ویزے بند کر دیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کچھ لوگ گئے تھے یہیں سے، تو ربیع الاول کے موقع پہ انہوں نے جلوس بھی نکالے، روڈ بند کی، اور چندے بھی دبا کے مانگے. میں نہیں کہہ رہا سارے بریلوی ایسے ہوتے ہیں، چند لوگوں نے، بریلویوں میں بھی بہت سے لوگ ایک دوسرے کے مخالفت کر رہے ہیں ایسے ٹولے کی جو جس کا کام ہی چندہ گیری ہے اور ان کا کام ہی ہے. تو انہوں نے آج ہی کی بات ہے، آج فون آیا، کہہ رہے ہیں وہاں جا کے انلیگل چندے بھی مانگے، کیونکہ جاپان میں چندے کا بھی ایک اصول ہے، ٹرسٹ ہونا چاہیے، فاؤنڈیشن ہونی چاہیے اس کے، ایک لیگل. وہ جاپانی ایسے آڑے ترشے کام نہیں کرنے دیتے، آؤ بس کوئی حساب ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، مانگنا شروع کر دو. اور روڈ ووڈ کیا کہہ رہے ہیں، سب پہ جاپانیوں نے پابندی لگا دی. کہہ رہے ہیں اب میں گیا ہوا ہوں جاپان، کیس کیا ہے ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہم نہیں چندے مانگتے، ہم روڈ بلاک نہیں کرتے، ہم تو تبلیغ والے، ہم تو مسجدوں تبلیغ پر اتنا زبردست کام ہو رہا تھا، چند بے وقوفوں کی وجہ سے سب پہ پابندی لگ رہی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ملکوں میں، چائنا میں بھی ایسا ہوا تھا. وہ لوگ کہتے ہیں روڈ کیوں بلاک کر رہا ہے بھائی، تو لوگوں کا، آپ چند آدمی ہیں، ان کا اپنا مسئلہ ہے، تو آپ چند لوگوں کی، دیکھو میں نے مسجد کا مائک باہر بیان میں کھولنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ میرا جو بیان سننا چاہتا ہے وہ سنے، جو نہیں سننا چاہتا میں زبردستی کیوں سناؤں اس کو، جب میرا نظریہ نہیں ہے، جب دوسرے والے کا نظریہ نہیں ہے. اب میں دلیل یہ دوں کہ نہیں میں حق بات کرتا ہوں سب سنیں، یہ آپ بات تھوپ رہے ہو. تو میرے بھائی ربیع الاول سب کا متفقی رائے نہیں ہے کہ ربیع الاول منانا چاہیے، جلوس نکالنے چاہیے. کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ہونے چاہیے، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو جن کی رائے ہونے چاہیے وہ اپنی رائے سب پہ کیوں ٹھوس رہے ہو بھائی، کیوں روڈ بلاک کر رہے ہو؟ آپ انڈور کرو، انڈور محرم کے تعزیے بھی آپ کرو، انڈور آپ جو ماتم کی ہے وہ بھی کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. انڈور جو بھی ہو آپ کا پرسنل معاملہ ہے، جو مرضی کرتے رہو،
لیکن روڈ پہ وہی ہوگا, یا تو اسلام سے اس کی پرمیشن لی جائے گی اور چاروں ائمہ کا اس پہ اتفاق ہوگا, مسلمانوں کا اتفاقی مسئلہ ہوگا, یا یہ کہ پوری قوم اس پہ متحد ہوگی, ہاں بھی ہم سب کا مسئلہ ہی, پھر ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. تو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی جاپان میں پابندی لگا دی, ویزا ہی بند کر دی انہوں نے, کوئی ویزا نہیں ملے گا, جاؤ. کتنی آزادی تھی یار وہاں کے. میں گیا تھا, اتنا کراؤڈ ہوتا تھا جاپان میں بیانات سننے والوں کا, اور بریلوی علماء بھی جاتے تھے, دوسرے بھی سب جاتے تھے. سب پہ پابندی لگا دی چند لوگوں کی وجہ سے. چائنا میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں اصل میں ان کو اسلام سے نفرت ہے نا, پھر باتیں بھی ہم بیٹھ کے, بھائی اسلام سے نفرت ہوتی تو جلسوں سے پہلے بھی وہ پابندی لگاتے. تو یہ ہے صاحب, تو یہ سب بند ہونا چاہیے سارا دھندا کرنا ہے مسجد کے اندر. اہم سوال ہے, پورا پڑے, مہربانی ہوگی. اگر عید میلاد النبی تیجا 40واں یہ سب غلط ہے تو پھر مدارس, ان کا نصاب, سہ روزہ, 4 مہینے, مسجد پہ گنبد مینار, ختم بخاری, یہ سب تو صحابہ نے اسلاف میں نہیں کیے, پھر کیوں کرتے ہو؟ یہ موقع ہوتا ہے. موقع کیا مطلب؟ مدرسے میں کام ہوا ہے, بخاری ختم ہوئی ہے, اب بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, عالم بنے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دستار بندی کی ایک تقریب ہو رہی ہے. بالکل ایک معقول وجہ ہے اس کی. اور آپ جو 12 ربیع الاول پر عید میلاد النبی منا رہے ہو, اس دن نبی آئے نہیں ہیں. نبی 1400 سال پہلے آئے تھے, 1400 سال پہلے آئے تھے, اب تھوڑی آ رہے ہیں. یہاں تو مدرسے کے طلبہ باقاعدہ فارغ ہو رہے ہیں, خوشی ہو رہی ہے ان کو. جیسے آپ کی شادی ہو رہی ہے, جب شادی ہو رہی ہے تو شریعت نے کہا مناؤ, ولیمہ کرو, مبارک باتیں دو. اب جب شادی کو 31 دسمبر کو آپ کی شادی ہوئی تھی, آپ ولیمہ بھی کریں, آپ سیلیبریٹ بھی کریں, آپ لوگوں کو جمع بھی کریں, تمبو بھی لگائیں, دیگیں بھی پکائیں, بانٹیں بھی, کیونکہ ہو رہی ہے, خوشی کا موقع ہے. لیکن آپ اگلے سال 31 دسمبر کو دوبارہ تمبو لگا رہے ہو کہ پچھلے سال 31 دسمبر کو میری شادی ہوئی تھی, اب میں دوبارہ تمبو لگا رہا ہوں. تو لوگ کہیں گے بھائی صاحب وہ 1 سال ہو گیا, اب کوئی اس کی مارکیٹ میں کوئی نیا مال آیا ہے, بچہ پیدا ہوا ہے, اس کی کوئی آؤٹ پٹ ہے, تو جس دن بچہ پیدا ہوگا تو پھر آپ عقیقہ بھی کرو, 2 بکرے کاٹو. لیکن بچہ جب پیدا ہوا, 1 جنوری کو پیدا ہوا, اگلے سال پھر 1 جنوری کو آپ بکرے کاٹ رہے ہو, پھر اس سے اگلے سال 1 جنوری کو کاٹ رہے ہو. تو شریعت کہے گی جب پیدا ہوا تھا وہ موقع تھا, بکرا بھی کاٹو, کھلاؤ بھی, سیلیبریٹ بھی کرو, تقریب بھی کرو, ایونٹ بھی کرو. سمجھ میں آتا ہے؟ اب ہر سال اسی دن کرنا, یہ تو اس کی کوئی سینس نہیں بنتی ہے. تو مدرسوں میں جو ختم بخاری ہوتا ہے وہ اس ٹائم پہ ہوتا ہے جب بخاری ختم ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بخاری ختم ہوئی 1 محرم کو, پھر اگلے سال 1 محرم کو, پھر اگلے سال 1 محرم کو, ایسا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور باقی تبلیغی جماعت میں جو ایک ریونڈ کا اجتماع ہوتا ہے, یہ تو بھائی ایک ضرورت ہے لوگوں کی, کیونکہ شریعت میں تبلیغ فرض ہے, اس کا کوئی متعین طریقہ اسلام نے نہیں بتایا, اور ہم پہ چھوڑ دیا کہ جس زمانے میں جو طریقہ سوٹیبل لگے اس طریقے کو اختیار کیا جائے. تو اہل اللہ کو, بزرگوں کو یہ طریقہ سوٹیبل لگا کہ اس طریقے سے لوگوں کو مسجدوں میں لے جایا جائے, ٹائم لگایا جائے, تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا, تبھی وہ اس کو نہ سنت کہتے ہیں. اور اگر وہ یہ سمجھیں گے اس طریقے میں نقصان ہو رہا ہے تو چھوڑ بھی دیں گے, لیکن چونکہ نقصان ہو نہیں رہا, فائدہ ہو رہا ہے, اس لیے پکڑا ہوا ہے انہوں نے. اور رائے بھی کوئی جگہ خاص نہیں ہے, رائے میں جگہ لی بھی ہے. اگر ان کو یہ لگا کہ رائے کی بجائے فلانی جگہ زیادہ بہتر ہے تو وہاں شفٹ ہو جائیں گے وہ. اگر ان کو یہ لگا کہ یہ اس تاریخ کو جو ہم اجتماع کر رہے ہیں, اکثر یہ اکتوبر نومبر میں ہوتا ہے, اس کے بجائے جون میں ہونا چاہیے تو جون میں شفٹ کر دیں گے. کوئی اسپیسیفک ڈیٹ تھوڑی ہے ان کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح مدرسوں کا جو نصاب ہے, صحابہ کے دور میں تو لوگ نبی سے سیکھتے تھے, اس کے بعد جب عربی گرامر اور فقہ اور یہ مدون ہوا تو ایک اس کو اسٹرکچر دینا پڑا کہ اس اسٹرکچر, یہ پیریڈ ہوں گے, یہ ٹائم ہوگا, یہ 8 سال کا نصاب ہوگا, یہ سب آسانی کے لیے. تو آپ کے پاس تو یہ جو آپ ربیع الاول میں کر رہے ہو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے جائز ہونے کی. تو اس کو بخاری کے ختم بخاری کو, اور یہ جو مسجدوں کے گنبد ہیں کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہیں, یہ تو تابعین کے دور سے چلے آ رہے ہیں. تابعین کے دور سے ایک شعار بن چکا ہے اسلامی کہ گنبد دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, مسجد ہے. کوئی نہ بنائے گنبد تو کوئی حرج نہیں ہے, بنا لے تو بھی ٹھیک ہے, نہ بنائے تو بھی ٹھیک ہے. اس سے ربیع الاول سے کیا تعلق ہے بھائی ہر ایک کے گھر بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ڈیفنس میں الگ اسٹائل ہے, اورنگی ٹاؤن میں الگ اسٹائل ہے, امریکہ میں الگ اسٹائل ہے. تو اسی طرح مسجدوں کو بھی ایک الگ رواج ہے کہ بھائی مینار ہوگا, اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے, مسجد ہے. پہلے یہ مینار بنا کرتے تھے مؤذن کے لیے, اوپر چڑھ کے اذان دیا کریں گے تاکہ سب جگہ آواز جائے گی. اب وہ ایک علامتی طور پہ باقی رہ گیا ہے, اذان اقامت جو اسپیکر پہ ہوتی ہے. تبھی علماء کہتے ہیں مینار ہو تو بھی ٹھیک ہے, مینار نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے. اس کا ربیع الاول کے جلسوں سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ ایسے ہی بدعت, کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر بدعت ہے کیا؟ ہمارا یہ سوال ہے. بدعتی سے نا الزامی جواب پوچھا کریں, اس سے کہیں پھر یہ جو حدیث میں آتا ہے جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے وہ بدعت ہے, تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے یہ مراد ہے چرس پینا, ہیروئن پینا؟ وہ دین میں ایجاد تھوڑی ہے, وہ تو ویسے ہی حرام ہے نا. دین میں ایجاد کا مطلب
دین نے ذمہ داری نہیں لی اور آپ نے اس کو ایجاد کر کے کس کے کھاتے میں ڈال دیا؟ اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا. یہ ہے بدعت. دیکھو غالباً عبداللہ بن مسعود تھے یا حضرت عباس تھے یا عبداللہ بن عباس، 3 صحابی میں سے ایک تھے. مجھے کیونکہ 20 سال ہو گئے یہ واقعہ پڑے ہوئے تو مجھے ہو سکتا ہے صحابی کا نام لینے میں غلطی ہو رہی ہے. انہوں نے مسجد میں لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا، اجتماعی، نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا عبداللہ بن عباس، دونوں میں سے کوئی ایک. غالباً عبداللہ بن عباس تھے، میں صحیح پہنچا ہوں کیونکہ آخری عمر میں وہ نابینا ہوئے تھے اور حضرت عباس تو عمر میں بھی زیادہ تھے. عبداللہ بن عباس نے دیکھا ہے نا آخری زمانہ. تو عبداللہ ابن عباس نے جب دیکھا نا اجتماعی حلقے لگا کے لوگ ذکر کر رہے ہیں، غالباً روایت میں آتا ہے آپ نے کہا کہ پتھر مار کے ان کو باہر نکالو. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح نہیں ہوتا تھا. اس لیے علماء نے لکھا ہے ذکر کے لیے تداعی کا مطلب لوگوں کو جمع کر کے اجتماعی حیت پہ ذکر کرنا یہ جائز نہیں ہے. ایک ہوتا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ذکر پہ لگا دینا، یہ اتفاقی اجتماع ہے، یہ جائز ہے. جیسے آپ لوگ آئے ہوئے ہو، اب مجھے لگا کہ یار ان کو یہ بیان اتنا عرصے سے سن رہے ہیں، ذکر کرنے کی کمبختوں کہنے والا تھا لیکن مناسب نہیں ہے، ان کو ذکر کرنے کی عادت نہیں ہے، صرف شادیاں سنتے رہتے ہیں، پراٹھوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں، پیزے برگر کولڈ ڈرنک سنتے رہتے ہیں، چھوڑیں گے پھر بھی نہیں. تو ان کو کچھ اللہ اللہ سکھاؤ. تو میں آپ سب کو لگا دوں بھائی چلو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو. یہ اجتماعی ذکر نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ اجتماع تو آلریڈی ہوا ہے. ان سب کو ہم نے تعلیم کے لیے ذکر پہ لگا دیا. ایک ہی ہوتا ہے کہ میں بولوں آج اتوار کا بیان نہیں ہوگا، تمام احباب سے گزارش ہے آج جامع مسجد الفلاحیہ میں عشاء کی نماز کے بعد اجتماعی ذکر کی محفل لگے گی، تمام حضرات تشریف لائیں، بہت فائدہ ہوگا. یہ بدعت ہے کیونکہ اجتماعی عبادت جو شریعت نے بتائی ہے وہی کر سکتے ہو. فجر کی 2 سنتیں انفرادی ہیں، اجتماعی پڑھ سکتے ہو؟ نہیں. پڑھو گے تو کیا بن جائے گی؟ بدعت. کیونکہ 2 فرض اجتماعی ہوں گے، 2 سنت نہیں. ظہر کی 4 سنت انفرادی، فرض کیا ہے؟ اجتماعی. تو عبادت میں اپنی طرف سے آپ اجتماع ایڈ نہیں کر سکتے. تہجد کے لیے اجتماع بھی جائز نہیں ہے کہ میں الفلاحیہ مسجد میں رات کو 4 بجے تہجد ہوگی، تمام محلہ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سے گزارش ہے تشریف لے آئیں، سارے محلے والے آ رہے ہیں. بھائی بدعت ہے. صرف رمضان میں تراویح کے لیے اجتماع ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اجتماع نہیں ہو سکتا. ہاں اتفاقی اجتماع ہو جائے، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، آپ آئے، آپ نے کہا چلو میں بھی نیت مان لوں، یہ ٹھیک ہے. صحابہ میں ایسا ہی ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے، صحابہ بھی آپ کے پیچھے آ کے نیت باندھ لیتے تھے. تداعی سمجھتے ہو لوگوں کو جمع کر کے بلانا. تو عبداللہ بن عباس نے کیا دیکھا؟ اجتماعی ذکر کی محفل ہے، اتنا غضبناک ہوئے. اب ہمارے بریلوی بھائیوں سے میں پوچھتا ہوں، یہ حدیث تو آپ بھی صحیح مانتے ہو، اس کو میں کسی وقت موقع ملا تو ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ اس کو پیش کر دوں گا. تو وہ تو ذکر کر رہے تھے نا. اب کوئی ان سے کہتا کہ اس کی ممانعت کی دلیل بتاؤ، کہاں لکھا ہے کہ یہ اجتماعی ذکر ناجائز ہے؟ تو یہی کہا جائے گا بھئی عبداللہ بن عباس یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے. نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے یہ اجتماعی ذکر اس طریقے پہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ جائز نہیں. یہ انفرادی طور پہ آپ کریں، اس طرح حیت بنا کے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ لوگ اگر یہ سب کچھ دیکھ لیتے جو ہم ربیع الاول میں کر رہے ہیں، وہ تو اتنی سی چھوٹی سی چیز پہ عبداللہ بن عباس کو، صحابی رسول کو اتنا غصہ آ گیا. وہ جب یہ دیکھتے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور یہ ایسے تمبو لگ رہے ہیں اور ایسی بتیاں اور ایسے روڈ جام اور وہ ناچنا گانا تک بھی شروع ہو گیا، اب تو کیک کٹ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، تو کہاں وہ پتھر مارنے کا نہیں کہتے، وہ کچھ اور مارنے کا کہتے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ صحابی رسول کو کتنا غضب آتا. وہ بدعت کے بہت شدید خلاف تھے صحابہ کرام، بدعت کو نہیں پنپنے دیتے تھے وہ لوگ. اتنی چینجنگ کی اجازت نہیں دی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے جو نبی خطبہ عید کی نماز کے بعد دیا کرتے تھے اور جمعے میں عید کی نماز سے پہلے. تو ایک خلیفہ نے کیا کیا، عید کا خطبہ بھی عید کی نماز سے پہلے شروع کر دیا. اس پہ احتجاج شروع کیا صحابہ نے. یہ کون سی بدعت شروع کر دی بھائی تم نے؟ جو خطبہ بعد میں وہ بعد میں رہے گا، جو پہلے ہے وہ پہلے رہے گا. فجر کی 2 رکعتیں 2 رہیں گی، 3 نہیں ہو سکتی. تو بدعت یہ بھی نہیں ہے. تو بھائی پھر بدعت ہے کیا؟ واٹ از بدعت؟ بس یہ اقامت کے وقت دیر سے کھڑے ہونا بعض لوگ کرتے ہیں، اس پہ مجھے پوری تحقیق نہیں ہے. بعض لوگ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں، فقہ کی کچھ کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے. اس کے دلائل کیا ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ میرا اس پہ پوری طور پر ریسرچ نہیں ہے. نہیں ہے تو میں جب تک پوری ریسرچ نہیں کر لوں گا اس پہ میں بات نہیں کروں گا. کار چلاتے وقت ہٹ دھرمی اور راستہ نہ دینا. اگر بہت رش ہو تو بائک والے سب ایک ساتھ گزرنے لگے اور دل میں نیت ہو کہ میری گاڑی کو نہ مار دیں. اتنا مشکل مسئلہ پوچھا ہے، ایک گلاس نیمبو اور پوچھنا. کار چلاتے وقت ہٹ دھرمی اور راستہ نہ دینا، بہت رش ہو تو بائک والے سب ایک ساتھ گزرنے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، میں سمجھ گیا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے
کہ آپ دوسروں کو جب راستہ دیتے ہو نا تو بس آپ گئے قیامت تک. ہمارے ہاں گلی میں ایسا ہوا, ایک صاحب کی غلطی سے انہوں نے کہہ دیا پہلے آپ, گاڑی لے کے کھڑا ہوا تھا یہاں پہ, جب پہلے آپ اس نے کہا نا, اچھا تھی شب برات اور قبرستان جانے والوں کا رش تھا, نبی کی محبت میں کہاں جا رہے تھے؟ قبرستان, اور روڈ فل جیم. تو گزر, اب ایک کو راستہ, اسی کے پیچھے دوسری گاڑی, اسی کے پیچھے تیسری گاڑی, اب چوتھی پانچویں گاڑی کو نہیں پتا یہ بندہ آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے یہاں پہ, ہر گاڑی سمجھ رہی ہے کہ میں پہلے آیا ہوں. اب وہ کیا ہوا کہ اب اس کو کوئی راستہ ہی نہیں دے رہا, وہ کہہ رہا ہے یار میری غلطی ہو گئی, میں نے ایک گاڑی گزرنے دی. اب وہ گاڑی والوں کو کہہ رہے یار تھوڑی دیر رک جاؤ, میں گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوا ہوں, میرے پیچھے دو گاڑی ہیں, ہم گزر جائیں گے. لیکن گاڑی والے ڈھیٹ, کیونکہ جا کہاں رہے ہیں؟ شب برات منانے, قبرستان میں مردوں کی بخشش کروانے. اتنی نہیں ہو رہی کہ یار ایک آدمی ریکویسٹ کر رہا ہے, دو گاڑیاں ہیں, تم ذرا بریک لگا تو اس کو گزرنے دو, کیونکہ نہیں گزرنے دو گے تمہارے پیچھے تو گاڑیوں کی لین ہے, ایک لائن ہے پوری, اس کو تو گھنٹہ لگ جائے گا کھڑے کھڑے. یہاں نہیں, میں یہاں بیان کر رہا تھا, آواز آئی گالیوں کی نا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا, دیکھا وہ گتم گتا وہ لڑائی. پھر جب تفتیش کی تو پتا چلا بھائی ایک آدھا گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوا ہے, گاڑی کے پیچھے گاڑی چپکی ہوئی ہے, کوئی اس کو گزرنے نہیں دے رہا. اس کی غلطی تھی کہ پہلی گاڑی کو اس نے جانے دیا تھا. تو یہ ہے قبرستان جا رہے ہیں مردوں کی, اور شب برات پہ جو ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں قبرستان پہ, اب تو خواتین بھی جا رہی ہیں, چمک چھلو بن کے جا رہی ہیں قبرستان مردوں کو بخشوانے کے لیے. لوگ چہ رہے کاش ہم بھی اسی قبر میں لیٹے ہوئے ہوتے, کتنا اچھا موسم چل رہا ہے یہاں پہ. صاحب ڈرامے بازی ہے میرے بھائی, شب برات کے نام پہ صاحب ڈرامے چل رہے ہیں. ربیع الاول کے الگ کہانیاں ہیں, محرم کی الگ کہانیاں, یہ سب مولویوں کے منجن ہے. یہ کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ ہے جس کو ایک دوسرا, عبادت تو کوئی نہیں کر رہا ہوتا شب برات میں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں, باقی تو سب یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. چمک چھلو بنی ہوئی لڑکیاں اور لڑکے نہا دھو کے تیار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں سب. آخری سوال پوچھ لو, یہ بیچارہ کافی دیر سے کر رہا ہے, جہاں اتنا صبر کیے بیٹھ جائے یار. یوسف صاحب دو سوال تھے میرے. ایک کا تو آپ نے بتایا کہ آپ بعد میں حوالہ دے دیں گے کہ یہ جو بدعت کے حوالے سے مشہور ہے, کیونکہ ابھی جو کل ربیع الاول گزرا اس میں نے لنگر کھانے سے انکار کر دیا, تو ساتھ ہی اس نے میرے کو طنز دیا کہ تمہیں نبی سے محبت نہیں ہے. اس کا آپ حوالہ دے دیں گے تو میں ساجد بھائی وغیرہ کسی سے لے لوں گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک فرقے کا جلوس ہوا تھا جس کا آپ نے تذکرہ کیا, چپ تازیہ, جی, تو اس میں اسی فرقے کے ایک شخص نے مجھے بولا کہ یہ چیز بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے, حالانکہ وہ اسی فرقے کا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی ہمارے اسکالرز ہیں بلند سطح پہ, چاہے وہ جس فرقے کے بھی ہیں, ان کو آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے کہ جو نئی سے نئی چیز ہوتی جا رہی ہے, بالفرض اگر وہ 5 بجے جلوس ختم ہوتا تھا تو وہ 7 بجے ختم ہو رہا ہے, تو ان چیزوں کو محدود کرنے کی ضرورت ہے میری نظر میں. اور اس کے حوالے سے دیکھو یہ محدود ایسے ہوں گی کہ شیعہ اسکالر بولے اس کے خلاف. ایران میں روڈ پہ کوئی جلوس کوئی تعزیہ نہیں ہوتا, حالانکہ وہ شیعہ اسٹیٹ ہے. تو شیعہ اسکالر آگے بڑھ کے بولے بھائی یہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے, جو ایران میں ہوگا وہ بھی یہاں بھی وہی ہوگا. بریلویوں میں جو معتدل ہیں وہ بولیں کہ یہ ربیع الاول میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے, غلط. ہم بولیں گے تو ہمیں تو ویسے ہی خوش کے وہابڑے کہتے ہیں یہ لوگ, تو وہ ہم تو بس ممبر پہ ایک ترغیب دے سکتے ہیں کہ بھئی شیعہ میں جو معتدل علماء ہیں, جیسے ایک شیعہ عالم نے ٹی وی میں بیان دیا تھا کہ ایران میں فتویٰ آیا ہے کہ شیخین ابو بکر و عمر کو برا بلا کہنا حرام ہے. مجھے بڑی اچھی لگی تھی ان شیعہ عالم کی یہ بات, انہوں نے ٹی وی پہ اناؤنس کیا کہ ایران میں یہ کوار کے کوئی مفتی ہیں, ان کا فتویٰ ہے کہ بھئی یہ صحابہ کو برا بلا کہنے پر یہ جائز نہیں ہے. اس طرح کے لوگوں کو, لیکن ہر مسلک میں نا پسند شدت پسند مولوی ہی کو کیا جاتا ہے, یہ ہمارا مزاج ہے. اعتدال والے آدمی کو لوگ پسند ویسے ہی نہیں کرتے, لوگ کہتے ہیں یہ مولوی تو محفل سجاتا ہی نہیں ہے. لوگوں کو یہی پسند ہے کہ دے دنا دن, اس اسٹائل ہی یہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.